بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان المبارک کے اعمال میں سے نامہ عمل فرائض و واجبات کا اہتمام کرنا ہے۔ عبادت کے اعمال میں سب سے اہم اور بنیادی چیز شرعاً لازم ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اسی میں اگر غفلت اور کوتاہی برتی جائے تو نفلی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض لوگ فرض نماز کو ترک کر دیتے ہیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن نفلی اور مستحب اعمال میں وقت، مال اور اپنی توانائیاں لگاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ سراسر غلطی اور غلط فہمی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ میرا بندہ کسی بھی چیز کے ذریعے میرا قرب اس سے زیادہ بہتر چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بخاری 6502۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی عبادت اور قرب کا ذریعہ فرائض و واجبات کی ادائیگی ہے۔ ان میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی انسان کی ڈیوٹی اور اس کی ذمہ داری ہے، جبکہ نوافل اوور ٹائم اور پارٹ ٹائم کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ذی شعور اور عقل و فہم کا حامل یہ سمجھتا ہے کہ ذمہ داری کو نبھانا اصل ہوتا ہے، اوور ٹائم لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ مسلم 1163۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تہجد کس قدر عظیم اور اجر و ثواب کی حامل نماز ہے کہ اسے افضل ترین نماز کہا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ وہ سب سے افضل نماز تو ہے، لیکن اس کا درجہ بھی فرض نمازوں کے بعد ہے، کیونکہ فرض نمازوں سے زیادہ افضل کوئی نماز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رحمۃ اللہ علیہ کو صبح کی نماز میں نہ پایا۔ صبح کو آپ بازار تشریف لے گئے، راستے میں سلیمان بن ابی حسمہ کا گھر بھی پڑتا تھا۔ آپ نے ان کی والدہ سے حضرت سلیمان بن ابی حسمہ کی خیریت دریافت کی کہ کیا بات ہے صبح کی نماز میں وہ نظر نہیں آئے۔ ان کی والدہ نے بتایا، انہ بات یصلی فغلبتہ عیناہ، وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے تھے، صبح کو ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ نماز میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر نے فرمایا، لأن اشہد صلاة الصبح احب الی من ان اقوم لیلہ، صبح کی نماز میں حاضر ہونا میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں رات بھر قیام میں گزار دوں۔ معطا مالک 328۔ شارح بخاری محدث کبیر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اکابر سے بڑا سچا اور حکیمانہ جملہ نقل کیا ہے۔ فرمایا، من شغلہ الفرض عن النفل فہو معذور ومن شغلہ النفل عن الفرض فہو مغرور۔ جو فرض میں لگنے کی وجہ سے نوافل کا اہتمام نہ کر سکا وہ معذور ہے، اور جو نوافل میں لگنے کی وجہ سے فرض کا اہتمام نہ کر سکا وہ دھوکے میں ہے۔ فتح الباری 11 صفحہ 343۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی سائل نے سوال کیا کہ یہ بتائیے، کوئی شخص دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نفلیں پڑھتا رہے، لیکن جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ ترمذی 218۔ ایک دفعہ حضرت ام انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہجر المعاصی فإنہا افضل الہجرۃ وحافظی علی الفرائض فإنها أفضل الجهاد وأكثری من ذکر اللہ فإنکی لا تأتی اللہ بشیء احب الیہ من کثرت ذکری۔ گناہوں کو ترک کر دو اس لیے کہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے، فرائض کی حفاظت کرو کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے ذکر کی کثرت سے زیادہ بڑھ کوئی محبوب چیز لے کر نہیں جا سکتی۔ طبرانی کبیر 25 صفحہ 129۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ فإنہا افضل الجہاد، نماز قائم کرو اس لیے کہ یہ افضل جہاد ہے۔ طبرانی کبیر 25 صفحہ 149۔ 10واں عمل، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا۔ رمضان المبارک کا ایک اہم ترین کام، بلکہ اسے رمضان کا سب سے اہم اور ضروری کام کہا جا سکتا ہے، وہ ترک منکرات ہے، یعنی ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے بالکل یا اجتناب کرنا۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو روزوں کی فرضیت کا مقصد ہی یہ بتلایا ہے کہ لوگ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں بکرا۔ اسی لیے روزے میں جائز اور حلال چیزیں ترک کروا دی جاتی ہیں تاکہ حرام اور ناجائز چیزوں کا ترک کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک منادی صدا لگاتا ہے، یا باغی الخیری اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار متوجہ ہو جا، اے شر کے طلبگار باز آ جا۔ ترمذی 682۔ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا اور یاد رکھنا چاہیے کہ ترک منکرات یعنی گناہوں کو چھوڑنا عبادت کی سب سے اہم شکل ہے، جس کو عموماً دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے عبادت ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ افضل ترین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے بچنے کو افضل ترین عبادت قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ کاموں سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ترمذی 2305۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، کن ورعا تکن اعبد الناس، متقی بن جاؤ تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ابن ماجہ 4217۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی شخص نے سوال کیا، رجل کثیر الذنوب کثیر العمل احب الیک او رجل قلیل الذنوب قلیل العمل، وہ شخص جو بہت زیادہ عمل کرتا ہے اور گناہ بھی خوب کرتا ہے وہ آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا وہ شخص جو عمل کم کرتا ہے اور گناہ بھی کم کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، ما اعدل بالسلامت شیئا، میں گناہوں سے محفوظ رہنے کے برابر کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ ابن ابی شیبہ 34771۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اقلوا الذنوب فانکم لن تلقوا اللہ بشیء یشبہ قلۃ الذنوب، گناہ کم کیا کرو اس لیے کہ تم اللہ تعالی سے کسی بھی ایسے عمل کے ساتھ ملاقات نہیں کرو گے جو افضلیت میں گناہ کم کرنے کے مشابہ ہو۔ ابن ابی شیبہ 34738۔ حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان الناس قد ضیعوا اعظم دینہم الورع، بے شک لوگوں نے اپنے دین کی سب سے عظیم چیز یعنی تقوی اور پرہیزگاری کو ضائع کر دیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 34742۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں، من سرہ ان یسبق الدائب المجتہد فلیکف عن الذنوب، جسے یہ پسند ہو کہ وہ عبادت میں تھکنے والے اور خوب کوشش کرنے والے سے بھی آگے بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ گناہوں سے بچے۔ شعب الایمان 6928۔ گناہوں سے بچنے کا سال بھر ہی اہتمام بلکہ التزام کرنا اور کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اس کا اہتمام اور بھی زیادہ بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ رمضان جیسے عظیم اور بابرکت مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہ آنا اور اپنے سال بھر کی غلط روش کو جاری رکھنا سوائے ہلاکت اور تباہ و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ رمضان المبارک کی ناقدری اور بے احترامی کی وعیدیں جن کا پہلے تذکرہ گزر چکا، وہاں اس کی مزید تفصیل ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔